السلام علیکم ڈیئر ویورز، گلوبل پس کے ساتھ رانا سہیل کا ساز خدمت ہے۔ پچھلے دنوں بڑی گہما گہمی رہی ٹورانٹو میں اور اس کو گرد و نواح میں، پورے صوبے میں، صوبہ انٹاریو ہمارا، پورے صوبے میں بڑی گہما گہمی رہی، پولیٹیکل گہما گہمی۔ وہ پولیٹیکل گہما گہمی کیا تھی کہ ہمارے ہاں لبرل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اور انہوں نے اپنے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا۔ اس کے اندر 4 امیدوار تھے اور سب سے بڑی جو کنٹیسٹ تھا اس کے اندر وہ تھا بونی کرومبی، جو کہ مسیساگا کی مسلسل 3 بار میئر رہ چکی ہیں۔ بونی کرومبی اور بہت لیڈ کے ساتھ جیتی تھیں یہ اس کا الیکشن میئر کا، اور اس وقت سے جیتتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ بونی کرومبی کی میں پہلے بات بتا دوں، چلیے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤں کہ بونی کرومبی یہ الیکشن جیت گئی ہیں، ہماری طرف سے ان کو مبارکباد۔ اور یہ 3rd ون کے اندر آئی ہیں۔ ان کا بیلٹ جو تھا نا جی، وہ پرائرٹی بیلٹ ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ 1 2 3 4 4 کینڈیڈیٹ تھے، آپ نے پرائرٹی دینی ہے، نمبر 1 کون ہے، 2 کون ہے، 3 کون ہے۔ تو 3rd ون کے اندر یہ بونی کرومبی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دا وننگ کینڈیڈیٹ۔ تو بونی کرومبی کے مقابلے میں ہمارا جو انٹرسٹ تھا دوسرا، پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ تو 4 کینڈیڈیٹ تھے۔ ہمارے ایک پاکستانی نژاد ہیں یاسر نقوی، جو اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں ہمارے صوبے کے، اس کے علاوہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ بھی بڑے فیوریٹ تھے۔ اور پاکستانی کمیونٹی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، آدھا حصہ بونی کرومبی کو سپورٹ کر رہا تھا اور آدھا حصہ یاسر نقوی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یاسر نقوی بنیادی طور پر آٹوا سے الیکشن جیت کے آتے ہیں اور وہ ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ممبر ہیں، 3 بار سے وہ بھی ممبر چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستانی کمیونٹی کے اندر دوستانہ ماحول میں ایک ہی پارٹی کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کی رائیولری ہے کہ جناب ایک دوسرے کی مخالفت ہو۔ تو یاسر نقوی صاحب نہیں الیکشن جیت سکے، انہوں نے بڑی محنت کی، بونی کرومبی الیکشن جیت گئی ہیں۔ بونی کرومبی کا یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مسلسل 3 بار الیکشن جیت چکی ہیں، اور ہیزل میکیلین جو کہ مسیساگا کی ان کا ریکارڈ ہے کہ مسلسل 36 مرتبہ فار 36 ایئرس وہ یہاں پر الیکشن جیتتی رہی ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم ان اپوزڈ ہی ہوئی ہیں۔ اور کوئی کینڈیڈیٹ بھی آیا تو کینڈیڈیٹ ان کا ہزاروں میں ووٹ لیتا تھا اور وہ لاکھوں میں لیتی تھیں۔ کینڈیڈیٹ کا کوئی اتنا افیکٹو کینڈیڈیٹ آج تک ان کو ملا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے بونی کرومبی کا بھی ہے کہ بونی کرومبی بھی بہت فیوریٹ ہے، اور یہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر یا باقی کمیونٹیز کے اندر بھی بہت فیوریٹ ہے۔ اور ان کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہم نے اس کا بلاگ کیا تھا کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں انہوں نے کافی ہاش ٹاک کی تھی ان کے ساتھ، بڑی کول مائنڈڈ ہے بڑی۔ لیکن یہ بات ہے کہ اب وہ پریمیئر کا الیکشن لڑیں گی۔ چلیے اس طرف آتے ہیں، پریمیئر کا الیکشن لڑیں گے۔ پریمیئر کا الیکشن کب ہے؟ یہ ہے جنوری کے اندر، جنوری کا پہلا ویک، 2026 کے اندر وہ جو اس کا الیکشن ہوگا، جس طرح ہمارے چیف منسٹر کا الیکشن ہے، یہ ہمارے وہ مقابلہ کریں گی ہمارا جو سٹنگ ہے پریمیئر ڈگ فورڈ، جو پی سی پارٹی کے ہیں، پروگریسو کنزرویٹو پارٹی، اس کے ہیں یہ ممبر۔ اور وہ اچھا ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو ڈگ فورڈ ہیں، یہ ان کے بڑے بھائی راک فورڈ تھے جو کہ الیکشن جیتے تھے، یہ ایٹوبیکو کے علاقے سے جیتے ہیں۔ اور جب یہ الیکشن جیتے تھے پروونشل سیٹ، تو پتہ کس کے مقابلے میں جیتے تھے؟ وہ بھی ایک پاکستانی ہیں، ڈاکٹر شفیق قادری، جو مسلسل 3-4 بار وہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بہت بڑی ایک بزنس کمپنی چلاتے ہیں فورڈ فیملی، اور فورڈ فیملی کا بڑا انفلوئنس ہے اس علاقے کے اندر، اور انہوں نے ڈاکٹر شفیق قادری کو شکست دی تھی اس وقت سے، ان کے بڑے بھائی نے دی تھی، پھر بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ڈگ فورڈ آئے تھے۔ تو ڈگ فورڈ کے مقابلہ کرنے کے لیے اب لبرل پارٹی نے منتخب کر لیا ہے بونی کرومبی کو، اور بونی کرومبی 26 کا الیکشن جو 4 جن کو آ رہا ہے، اس کے اندر یہ مقابلہ کریں گی ڈگ فورڈ کا۔ اور ڈگ فورڈ بڑا سٹرانگ ہے، اپنے صوبہ کے اندر بہت سٹرانگ ہے اس وقت، کوئی ایسا چونکہ ایسا نہیں ہے کہ سوائے ٹیچرز کے یا ٹیچرز کے ساتھ ان کی اسٹرائکس وغیرہ کا ان کو تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈگ فورڈ اسٹل جو ان کی پرفارمنس تھی اس کے اندر کرونا کے اندر، لوگوں نے بڑی اپریشیٹ کی تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بونی کرومبی ڈگ فورڈ کو کس طرح کا ٹائم دیتی ہیں، ٹف ٹائم دیتی ہیں کہ نہیں دیتی۔ تو یہ الیکشن ہو رہا تھا جی یہاں پر، تو وہ الیکشن کے کل رات ریزلٹس آ گئے، کیونکہ یہ پولنگ ہوئی تھی پچھلے ویک، اور پھر کل رات ان کے فائنل رزلٹ آئے۔ تو بونی کرومبی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز دا وننگ کینڈیڈیٹ آف لبرل پارٹی، ناؤ شی از لیڈنگ دا پارٹی، پروونشل پارٹی، کیونکہ یہاں پر پروونشل پارٹی کا اور سیٹ اپ ہوتا ہے اور فیڈرل کا اور ہوتا ہے۔ اب فیڈرل کے اندر تو اللہ ہی اللہ، کیونکہ وہاں پر تو ہمیں پتہ ہے کہ جناب جس طرح کا ہم سروے کر رہے ہیں
کہ ہمارے جو موجودہ ہیں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اس طرح سے فیوریٹ نہیں رہے جس طرح سے وہ فیوریٹ ہوا کرتے تھے. دیر آر سو مینی ریزن. اس میں سب سے بڑی ریزن مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے اپسٹ ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ٹروڈو کے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں. جو کہ ٹروڈو کی ٹیم کے لوگ بھی تھے وہ بھی ٹروڈو کے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. مہنگائی کی لپیٹ میں کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستانی سیاست کے اندر ہی مہنگائی کی لپیٹ میں آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت مہنگائی ہی سب سے بڑی حزب مخالف ہے، اور یہاں پر کینیڈا میں بھی مہنگائی ہی حزب مخالف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کس طرح سے اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں. لیجئے اب میں آپ کو پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ دے دوں. پاکستان کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے، مختصر بات کروں گا، بلاگ میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان میں سوائے لوگ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سب سے بڑا کویشچن یہ ہے کہ ایک چیز چھوڑ دی گئی ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کچھ اس طرح کے حالات بھی ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کے بارے میں ایک لائن کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر سوائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ باقی تمام لوگ الیکشن پوسٹ پون کروانا چاہتے ہیں. میں نے تمام لوگ بولا ہے. اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز؟ ساری کی ساری. اب سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں وابستہ اس کے ساتھ، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. لیکن only the one person is there, he is Justice Qazi Faiz Issa, the one and only Faiz Issa. تو اس کے علاوہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. اب دیکھتے ہیں جی پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کیا بنتی ہے. اور اس کے علاوہ 26 کے الیکشن میں ابھی تو ہمارے یہاں 1.5 سال پڑا ہوا ہے، 2 سال پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ہونے کے اندر اور یہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کیا کیا چیزیں ریزیبل کرتی ہیں، یہ میں انشاءاللہ اگلے بلاگ کے اندر آپ کے ساتھ گزارش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.